السلام علیکم اسپائرنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیلسٹائن ایشو. جو ابھی تک جاری ہے پیلسٹائن ایشو وہ اسٹارٹ ہوا تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ سے. فار سینچریز دیر واز نو سچ کانفلکٹس. ایسا کوئی کانفلکٹ نہیں تھا 19th سینچری میں. لینڈ آف پیلسٹائن واز انہیبیٹیڈ بائی دی ملٹی کلچرل پاپولیشن. ملٹی کلچرل پاپولیشن جو ہے وہ پہلے پیلسٹائن میں رہتی تھی. اپروکسیمیٹلی 86% مسلمس تھے, 10% جو ہے وہ کرسچنس رہتے تھے اور 4% جوئش رہتے تھے. وہ پیسفلی پہلے رہتے تھے کانفلکٹ سے پہلے. تب آئی تھی ایک زیونسٹ پارٹی 18th سینچری میں. گروپ ان یورپ, ایک گروپ تھی جو ڈیسائیڈیڈ ٹو کالونائز دس لینڈ. جو پیلسٹائن کا لینڈ تھا وہ اپنے لینڈ کو مطلب کہ کالونائز کر رہے تھے کہ تاکہ وہ اپنی کالونی بنا کر رہ سکیں, جو زیونسٹ کہلاتے ہیں. دے ریپرزینٹ این ایکسٹریمسٹ مائنورٹی. وہ ایکسٹریمسٹ تھے لیکن وہ مائنورٹی میں تھے پاپولیشن کے. ان کا گول جو تھا وہ صرف ایک جوئش ہوم لینڈ بنانا تھا, اور وہ لوکیشن جو ہے وہ افریقہ سے آئے تھے اور امیریکنز بیفور سیٹلنگ آن پیلسٹائن. امریکہ نے ان افریقہ سے ان کو نکال کر پھر پیلسٹائن میں سیٹ کیا تھا. پہلے وہ پیلسٹائن میں رہتے تھے. اب آتا ہے کہ پھر انہوں نے مائیگریشن کی, کچھ پرابلمس آئے تو مائیگریشن کے بعد یو این نے پارٹیشن کر دی 1947 میں. یونائٹڈ نیشنز ٹو ڈیسائیڈ ٹو انٹروین. اینڈ ان کے تھوڑے سے پرابلمس ایشوز چلے جو ہٹلر نے ریز کیے تھے. ہٹلر نے بھی ان کو افریقہ سے مائیگریشن کروا کے بھیج دیا. پھر یو این نے پارٹیشن کروائی 1947 میں. However, rather than adhering to the principle of self-determination of پیپلز کی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے یو این نے پارٹیشن کروائی, تو ویسٹ بینک اور غازہ کا جو علاقہ تھا وہ مسلمس کو دیا گیا, اور باقی جو سائڈ تھا وہ تھوڑا بہت ان کو دیا گیا, جوئش کو دیا گیا. پھر آتے ہیں اسٹریٹجی ویئر بائی این آؤٹ سائڈ پاور ڈیوائڈرز اپ ٹو ادر people's land. Under considerable Zionist pressure, the UN recommended set away 55% of Palestine to a Jewish state, despite the fact that this group represented only about 30% of the total population and under 7% of the land. تو یو این کی جو پارٹیشن تھی وہ 55% جو ریکگنائز تھی وہ پیلسٹائن جوئش اسٹیٹ کو ملا, اور پھر جو پاپولیشن 30% تھی وہ ٹوٹل پاپولیشن اور اونڈ انڈر 7% ان کو لینڈ ملا مسلمس کو. پھر آتا ہے 1947 سے لے کر 1949 کا ایک وار ہوا, جس میں عرب آرمیز لیس ویل نون ان دا فیکٹ that throughout this war Zionist forces outnumbers all Arabs and Palestinian combatants combined, often by a factor of 2 and 3. Moreover, Arab armies did not invade Israeli virtues. All battles fought on land that was to have been Palestinian state. یہ 1947 سے لے کر 1949 تک ایک وار چلی جو پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان چلتی رہی, جو ابھی تک چل رہی ہے کہ ان کو جو اپنا لینڈ ہے وہ فلی چاہیے. فائنلی اٹ از اے سگنیفیکنٹ نوٹ, عرب آرمیز نے بھی حملہ کیا لیکن اسرائیل نے پھر بھی ان کو شکست دے دی. Finally, it is significant to note that Arab armies entered that conflict only after Zionist forces had committed 16 massacres, including the Grilsel massacre of over 100 men, women. یہ ان کی ساری وارز تھی جو آرمیز اور یہ سارے ان کو بیٹل لڑے گئے. 1967 میں بھی وار ہوئی اور یو ایس لبرٹی جو تھی وہ پیلسٹائنین کو ملی. اسرائیل کنکرڈ اسٹل مور لینڈ. ڈے بائی ڈے اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹائنین سے لڑتے گئے, اور ڈے بائی ڈے ان کو جو لینڈ ہے وہ ان کا انکریز ہوتا گیا. ویسٹ بینک اور غازہ کی اسٹرپ جو ہے وہ تھوڑی سی سارے پیلسٹائنین میں پھر ان کو مسلمس کو تھوڑی سی ملی. ایجپٹ نے بھی اٹیک کیا اسرائیل پر, پھر بھی
ایجپٹ نے بھی کچھ اس کا جو لینڈ تھا جس ایجپٹ کا جب اس نے کیا کہتے ہیں ایجپٹ نے جب کیا تھا اٹیک اسرائیل پر، پھر اس کا جو واٹر تھا اسرائیل کا اور ایجپٹ کا کنیکٹڈ تھا، تو اسرائیل کی فورسز اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ اس نے اس واٹر پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر آتا ہے کرنٹ کانفلکٹ جو ہے وہ 2 پرائمری ایشوز پر ہے۔ کور آف دی کنٹیننٹ کنفلکٹ، فرسٹ دیئر از اے انیویٹیبلی ڈسٹیبلائزنگ effects of trying to maintain an ethical preference state۔ وہ اپنے اسٹیٹس چاہتے ہیں اور when it is largely of foreign origin۔ the original population of what is now Israel was 90% Muslims and Christians, yet these refugees are prohibited from returning to their homes and self-described Jewish state۔ سو انہوں نے اپنا جو اسٹیٹ ہے وہ جوئش اسٹیٹ ڈسکرائب کر لیا کہ یہ ہمارا اسٹیٹ ہے۔ سیکنڈ جو اس کا کرنٹ کانفلکٹ ہے، کنٹینیوئنگ ملٹری آکیوپیشن، کنفسکیشن آف پرائیویٹ اون لینڈ ان دی ویسٹ بینک اینڈ کنٹرول اوور غازہ۔ وہ غازہ پر کنٹرول کر رہے ہیں اور ویسٹ بینک جو ہے وہ اون کرنا چاہتے ہیں، تو اوور آل یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت لینڈ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے۔ تو پیلسٹائن کی ڈیتھس، فزیکلی ابیوز، ٹارچر فریکوینٹ، پیلسٹائن کے بارڈرز پر کنٹرول اسرائیلی فورسز کا ہے، تو یہ ساری بچوں اور سب کے ساتھ ظلم ابھی بھی جاری ہے۔ سو فرسٹلی جو ساری انوالومنٹ ہے اس پیلسٹائن ایشو میں یو ایس کی ہے، لارجلی ڈیو ٹو اسپیشل انٹرسٹ لوبنگ۔ یو ایس ٹیکس پیئرز گیو اسرائیل این ایوریج آف 8 ملین پر ڈے۔ $8 ملین جو ہیں وہ اسرائیل پر ڈے کرتا ہے، اور since its creation has given more US funds to Israel than to any other nation۔ اسرائیل جو ہے اس کی سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں پاور بھی یو ایس کے تھرو ہی بڑھتی ہے، اور یو ایس کی بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے کیونکہ 8 ملین پر ڈے اسرائیل اس کو پرووائڈ کرتا ہے ایکسپینڈیچرز، اور ملٹری بھی جو ہے وہ اسرائیل اس کو پرووائڈ کرتا ہے، ویپنس امریکہ اسرائیل کو پرووائڈ کرتا ہے، اور بہت سارے کانفلکٹس ہیں جیسے مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور دوسرے پرابلمس جو ہیں اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کی یو ایس کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے اس میں۔ سو دیٹس آل فار پیلسٹائنین ایشو۔ کرنٹلی کرنٹ افیئرس کے پر کوئی بھی ایشو آئے گا یا کوئی اس پہ کوئی بات ہوگی یا کوسچن ہوگا، اس کے اکارڈنگ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے گا یا پھر فردر اس کو دیکھیں گے۔ تھینک یو۔